سورہ فاتحہ پڑھ کے جو دعا کرو گے قبول ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھ کے جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا، گھر مانگو گے گھر ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، عزت مانگو گے عزت ملے گی، جس طرح کا رشتہ نیک چاہو گے وہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر مراد و وظائف لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ایک خاص عمل لے کے آئے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، ہمارے دل کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، سورہ فاتحہ شریف اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہک گلشن کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے وہ اللہ دے گا۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کا عمل بڑا ہی مجرب ہے۔ محدثین نے، مفکرین نے، ائمہ حدیث نے اور بہت سے اللہ کے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو بندہ خدا اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے مدد چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو سامعین کرام، سورہ فاتحہ شریف ایسی کمال والی، ایسی معجزوں والی اور ایسی برکت والی سورہ فاتحہ ہے، اور آج جو ہم آپ کے ساتھ ایک خاص عمل سورہ فاتحہ کا شیئر کریں گے، اس کی برکت سے آپ اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ گھر مانگو گے گھر ملے گا، رزق مانگو گے رزق ملے گا، عزت مانگو گے عزت دے گا اللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک رشتے بھی نصیب ہوں گے۔ جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، الحمدللہ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ میں نے اپنی ایک بہن کو جو میرے پاس آیا کرتی تھی، دم کروایا کرتی تھی، اور الحمدللہ اس کو ایک سورہ فاتحہ کا عمل بتایا۔ مجھ سے پہلے وہ کئی اور جگہ پہ گئی رشتوں کے لیے، دم تویز کروانے کے لیے میرا رشتہ ہو جائے، لیکن اس کی بگڑی نہ بنی، اور بندہ نچیز نے اسے صرف سورہ فاتحہ کا نسخہ دیا، اور اس نے کہا 7 دن اس نے یہ نسخہ کیا، اور فون کر کے بتایا جی قاری صاحب کی بلا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بتائے نسخے پہ میں نے عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرا بہت اچھا اور نیک رشتہ ہوا ہے، جس سے میری شادی ہونے والی ہے، جس سے رشتہ طے ہوا ہے، بندہ UK میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہاریں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک میرا بھائی جو کہ اپنی مالی مشکلات کے شکار تھا، اور اس نے بھی در بدر بہت سے دم تویز کروائے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو سورہ فاتحہ شریف کا نسخہ دیا گیا، سورہ فاتحہ کا عمل دیا گیا، اس نے اس کو عمل میں لایا اور کہتا ہے قاری صاحب میرے پہ کروڑوں کا قرضہ تھا، الحمدللہ میں نے 10 دن یہ نسخہ استعمال کیا، 10 دن اس وظیفے کو عمل کیا، 10 دن میں نے عمل میں اس وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے کروڑوں کا قرضہ اتارنے کا ایک وسیلہ بنایا۔ میری فیکٹری جو خسارے میں جا رہی تھی، الحمدللہ اب اللہ کے کرم و فضل سے اب جو میری فیکٹری ہے دن بدن ترقی کا راستہ طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، سورہ فاتحہ شریف میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان کو تعلیم فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، اگر تم پر کوئی مشکل وقت آئے، تم پہ پریشانی آئے تو سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے دعائیں کیا کرو، سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے رزق مانگو، سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، کیونکہ اس میں آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، حسن یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ کون بتا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے قاری صاحب نے بتایا ہے، مجھے علامہ صاحب نے بتایا ہے، مجھے پیر صاحب نے بتایا ہے۔ جب عمل کریں تو اس نیت اور اس پکے ارادے سے کرنا ہے کہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کے کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمانی ہے۔ جب عمل کے لیے بیٹھیں تو اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، ہم تو صرف راہ دکھا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی صرف ایک قاصد کی ہے، ہم نے صرف راہ دکھانا ہے۔ اب آپ نے اپنے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ لہذا جو بھی میری بہن، جو میرا بھائی جس بھی مشکلات میں ہے، آپ جیسی مشکلات کا حل چاہتے ہیں
ہیں انشاءاللہ ویسے ہی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ سے گمان چاہتا ہے اسی طرح اللہ اس کے انتظامات و معاملات کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے گمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ بھی اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے اور اللہ نے میری مدد کرنی ہی کرنی ہے، میں نے اس کا عمل کرنا ہے، میں نے اس نسخے کو اپنانا ہے، میں نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سونے نے میرے لیے رستے بنا دینے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی یا اللہ پیچھے لشکر ہے جو ہمارا دشمن ہے، آگے دریا ہے تو کیا کروں، اللہ نے رستے بنائے کہ نہ بنائے؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب یہاں یہ مر جائے گا، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن خدا کی قدرت، کامل قدرت اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ نے اس آگ کو جو ہے گلزار بنا دیا۔ یہی بات آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، اپنے ناظرین کو سکھا رہے ہیں، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنا مرضی کٹھن مرحلہ آ جائے، ٹھیک ہے، ان مشکلوں کو کہہ دو یہ مشکلیں بڑی نہیں ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ ان مشکلوں سے کہہ دو یہ مشکلیں بڑی نہیں ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ یہ مشکلیں تو عارضی ہیں، تو اس لیے جتنی مرضی مشکل آ جائے، جتنی مرضی پریشانی آ جائے، جو مرضی مصیبت بلا آ جائے، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ۔ اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، آپ سے وظیفہ شیئر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے جب یہ نازل ہوئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ صورت نہیں دی۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام شافیہ بھی ہے، یہ شفا دینے والی ہے۔ ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام کفایت کرنے والی ہے، جو آپ کا امتی جس حال میں پڑے گا یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گی، اس کا وسیلہ بن جائے گی، اس کے لیے کفیل بن جائے گی، اس کا وسیلہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے معزز سامعین و ناظرین، میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ بڑا آسان ہے، کرنا آپ نے ہے، یقین کامل سے کرنا ہے، مدد میرے خدا نے کرنی ہے، بفضل مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ، صدقہ مصطفیٰ، صدقہ پینٹن پاک کا، کہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کا، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوگی، تنگیاں دور ہوں گی، خوشحالیاں آئیں گی، برکت نصیب ہوگی، بیماریاں چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو اولاد مانگے گا اس کو اللہ اولاد دے گا، جو رزق مانگے گا اس کو اللہ رزق دے گا، جو کروڑ مانگے گا اللہ اربوں دے گا، جو اولاد چاہے گا اللہ اولاد دے گا، جو گھر مانگے گا اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ اس لیے وظیفہ ذرا بڑا اہم ہے، سنیے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا انداز یہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آگے پڑھتے جانا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے ہر بار۔ 41 بار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھنی ہے، اس کو کیا حصول مراد پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، کسی کی 3 دن کے اندر اللہ پاک دعا سن لی، کسی کی 7 دن کے اندر، کسی کی 10 دن کے اندر، 10 دن سے زیادہ کسی کو وقت نہیں لگا، حسن اعتقاد، حسن یقین اور ایمان کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اللہ کریم اپنی لازوال خزانوں سے عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے لیے اللہ پاک مددگار پیدا فرما دے گا۔ کیوں نہ فرمائے؟ تو میرے محبوب آقا نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، پیر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا قاضی جھوٹا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا جج، وزیر، مشیر جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ میں پیدا فرمایا، ہر مسئلے کا حل سورہ فاتحہ
میں رکھا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ وظیفہ کہا کس نے ہے، یہ کس سے ملا ہے، بلکہ آپ نے اس وظیفے کو اس لیے کرنا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ جو کرے گا اس کو اللہ دے گا، جو مرض میں پڑے گا اللہ شفا دے گا، جو قرض سے پڑے گا اللہ اس کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا، جو بے اولاد پڑے گا اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جو بے گھر پڑے گا اللہ اس کو گھر عطا فرمائے گا، جو بے اولاد پڑے گا اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اس حال میں پڑیں گی تو اللہ نیک رشتہ عطا فرمائے گا، اور جو میرے بھائی کاروبار کی مشکلات کے شکار ہیں اس انداز سے پڑیں گے تو اللہ کاروبار کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ پاک مددگار پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے سامعین و ناظرین ہر ایک کو پڑھنے کے لیے یہ عام و خاص کی اجازت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اجازت کے لیے جناب کمنٹ میں اللہ لکھیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے فون پر جناب جائز کیش کروا دیں، ہم کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے، فی سبیل اللہ اس پر وظیفے سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی تنگ دست آپ کی برکت سے اس وظیفے کو سن لے، کوئی تنگ دستی سے نجات حاصل کر لے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی بے اولاد اس وظیفے کو سن لے اور وہ اس وظیفے کو کر لے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو لہذا اس چینل پر کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ پیسوں کی نہ کسی اور طرح کی۔ الحمدللہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور فی سبیل اللہ اس چینل سے ہم الحمدللہ جو ہے وظیفہ جات عملیات سینڈ کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔